اپوزیشن کی حکومت کے خلاف مارچ اور جلسوں کی تیاری۔ JUI فے کا آج اسلام آباد میں جلسہ۔ نون لیگ بھی مارچ کے لیے تیار۔ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے شہر اقتدار پہنچیں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے بھی لاہور سے مہنگائی مکاؤ لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ لانگ مارچ کی قیادت حمزہ شہباز اور مریم نواز کر رہے ہیں۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کی جانب سے کل اسلام آباد میں جلسہ۔ ملک بھر سے قافلے شہر اقتدار کی جانب رواں دواں۔ کراچی کینٹ اسٹیشن سے قافلہ خصوصی ٹرین کے ذریعے اسلام آباد روانہ۔ PTI جلسے میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ سری نگر ہائی وے پر JUI کا ممکنہ دھرنا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں مفتی عبداللہ اور مولانا عبدالمجید ہزاروی کو فریق بناتے ہوئے درخواست کی گئی کہ فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر طلب۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور وفاقی وزراء شریک۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے پر مشاورت اور کل کے جلسے سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے متعلق وزیر داخلہ کی اہم پیشگوئی۔ شیخ رشید نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر 3 یا 4 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ وزیر اعظم اور کابینہ کی منظوری سے فوج بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ دھرنا دینے والوں کو دھر لیا جائے گا۔ شیخ رشید کا PPMN نے جام عبدالکریم کی پاکستان آمد پر گرفتاری کا اعلان۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے ناظم جوکھیو قتل کیس میں نامزد جام عبدالکریم کو دبئی سے لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کہا ہے کہ بجٹ منظور کرانے کے بعد عام انتخابات کرا دیں۔ تحریک عدم اعتماد سے پہلے PDM کو دھچکا۔ پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد سے قبل اپوزیشن کے جلسے کی مخالفت کر دی۔ اپوزیشن کیمپ کے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو اسلام آباد میں اپنے پہلے سے طے شدہ جلسے پر اپنے تحفظات سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ پارٹی نے اپنے کارکنوں کو لانگ مارچ اور اپوزیشن کے جلسے میں شرکت کی کال نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ اور سینئر سیاستدان چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ انہیں 27 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے PTI جلسے میں شرکت کی دعوت ملی ہے، نہ وہ جلسے میں شرکت کریں گے۔ BBC اردو سے گفتگو میں چودھری نثار نے بھی PTI یا کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ اپنے ووٹرز پر چھوڑ دیا ہے۔ BBC کے مطابق چودھری نثار نے کہا کہ میں وقتی فائدے کے لیے پارٹی بدلنے والا نہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے جلد ہی سوشل میڈیا پر فعال ہونے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور مسلم لیگ آف کے رہنما چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ جلسوں سے تحریک عدم اعتماد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ملک میں جاری سیاسی ڈرامے کا بھی ڈراپ سین نہیں ہوا۔ ڈرامے کے کردار تبدیل ہوں گے۔ ہانڈی پک چکی ہے، آدھی بڑھ چکی اور آدھی بانٹی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کی بیماری کی ابھی دوائی نہیں آئی۔ حکومت کا اتحادیوں کو منانے کا مشن۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر دفاع پرویز کھٹک کی سربراہی میں حکومتی وفد آج مسلم لیگ کاف کی قیادت کو وزیر اعظم کا اہم پیغام پہنچانے کے لیے لاہور میں چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چودھری برادران سے ملاقات اتحادیوں کے ساتھ جاری رابطوں کے تسلسل کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج کمالیہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ آج جلسے میں وزیر اعظم کی جانب سے اہم اعلانات کا بھی امکان۔ وزیر اعظم کمالیہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد اور ہڑپا راوی پل کا افتتاح بھی کریں گے۔ بلوچستان میں CTD آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد ہلاک۔ محکمہ انسداد دہشت گردی بلوچستان کے مطابق خفیہ اطلاع پر ضلع سبی کے علاقے سنی شوران میں آپریشن کیا گیا۔
कार्रवाई में एक सीटीडी एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटे के दौरान 189 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.62% रिकॉर्ड। 4 अफराद जान की बाजी हार गए। विमेंस वर्ल्ड कप में कौमी टीम को एक और शिकस्त। क्राइस्ट चर्च में कौमी क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के हाथों एक और हार का सामना करना पड़ गया। कीवी टीम ने 50 ओवर्स में 265 रन बनाए। कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 194 रन ही बना सकी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ कोहनी की इंजरी के बायस वनडे सीरीज से दस्तबरदार हो गए। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज मंगल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगी।